جب آتا ہے تو ہم اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہر میں غور کرتے ہیں کہ پوری مساجد بھر جاتی ہے، نمازیوں کو نماز کی جگہ نہیں ملتی۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک جانے کے بعد پھر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے، اگر ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تو پھر جو نماز رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، وہ سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ اور فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان بندے اور کافر بندے کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ جیسے ہمارا رمضان المبارک آگے کو بڑھتا جاتا ہے ویسے ہماری نمازیں بھی چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ نماز کی اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے عظیم عمل کون سا ہے جو اللہ رب العالمین کا جس عمل سے قرب حاصل کیا جائے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے عظیم عمل ہے۔ اور اس بنیادی اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اسلام کا جو رکن ہے اسے چھوڑ رہے ہیں۔ اور فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا جو رکن ہے وہ اسلام کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر بندے کے پاس مال ہے وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اپنے لیے وبال بنا رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے، وہ اپنے لیے عذاب خرید رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے بہت ہی کم مال کا تم سے مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ جو مال ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے لیے نہیں لیتا، یہ آپ کے اندر جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، یہ ان کو دی جاتی ہے تاکہ ان کی زندگی بسر ہوتی رہے۔ اللہ چاہتا تھا تو آپ کو مال نہ دیتا،